اللہ مال فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی قیامت میں ہمیں پاس کر دے اور ہم قیامت میں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک حدیث سنو، شروع میں سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر وہ اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے مال سے زیادہ کچھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے، کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ وہ صحابہ کے بعد میں آئیں گے، صحابی وہ تجھے دیکھیں، کہ میری بعد ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر اہل و عیال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو قربان کر کے بھی اگر وہ مجھے دیکھ سکتے تو ہر چیز کی قربانی دے دیتے تو پھر مجھے دیکھ لیتے۔ یا اللہ، ہماری یہ تجھ سے دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کروانا اور ان کے سامنے شرمندگی بھی نہ ہو، کہ میری نبوت کے مقابلے میں نبوتیں کھڑی ہوئی تھی، میرے دین کے مقابلے میں لوگوں نے دین کھڑے کیے تھے، میرا دین چھوڑ کے لوگ فرقوں میں بٹے تھے، امت نفرتوں میں بٹ گئی تھی، قتل تھا، امت کا خون بہتا تھا، ظلم تھا، ستم تھا اس مسلمانوں پہ۔ میرے امتی بتا تو کیا کرتا تھا؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارا پیش رہوں گا، تم سے آگے ہوں گا، حوض کی طرف جاؤں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا نام ہے حوض کا؟ کوثر۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، مگر جب پڑھتا ہوں تو مکی صاحب بہت یاد آتے رحمت اللہ علیہ۔ ہم خانے وال میں تھے، پچھلے سال سپٹمبر کی بات ہے، تو یہی حدیث انہوں نے پڑھی۔ حدیث ہے انصار تم پہ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری اور میری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض پہ۔ تو مکی صاحب رحمت اللہ علیہ خانے وال میں بڑا اجتماع، کہنے لگے زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے، نہ مل سکے تو کہاں ملیں گے؟ کہتے حوض پہ ملاقات ہوگی۔ مسلمانوں آج اس مسجد میں اس گاؤں میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ حوض پہ بھی جمع کر دے، عرش پہ بھی جمع کر دے، اور جنت جتنی بھی بڑی ہے ساری امتیں ایک طرف اور 50% کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت چوتھائی ہوگی جنت میں، 25%۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تہائی ہوگی، 33%۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا میری امت جنت میں نصف ہوگی، آدھی جنت صرف میری امت کی ہوگی۔ کوئی تھوڑی دعائیں کی ہیں امتیوں، ہم بھول گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، خاص دعا قبولیت والی، اور اس نبی نے وہ دعا کرنے میں جلدی کی، فوراً دعا ملی کر لی۔ مجھے بھی دعا آفر ہوئی، مجھے بھی دعا ملی، کی ہے سنبھالی ہے؟ کہتے میں نے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دعا دی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا کر لیجئے، میں نے کی نہیں ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ کس لیے؟ قیامت میں اپنی امت کے لیے کروں گا، ان کی سفارش کروں گا، اور میری دعا ہر اس شخص تک، ہر اس مسلمان تک پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ میری دعا کا اثر اس کو، یا اللہ اس دعا میں بھی ہمیں حصہ دے دینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، رو رہے ہیں ہم کیا کس سے کہوں۔
یہاں تو اللہ کرے سب سے کامیاب جلسہ یہ اس صورت میں ہوگا اگر جلسہ سننے والے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ گئے تو جلسے میں آنے کا مقصد حل ہو گیا، اور اگر جلسے میں اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہوئی اور فجر کی جماعت رہ گئی تو جلسہ تو کامیاب ہے، سننے والے کون ہیں؟ جلسہ تو اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا، مگر ہماری اگر فجر رہ گئی تو پھر ہم ناکام ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی ایک رکعت بتاؤں؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو میں پاس آ گیا، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے دوران نماز ہی مجھے کس طرف کر لیا؟ اپنے دائیں طرف۔ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ۔ مسلمانوں رمضان یہ جمادی الاولیٰ آدھے سے زیادہ گزر گیا، 3 مہینے رہ گئے رمضان میں۔ آج ایک بندے نے میسیج کیا، میں اس کا میسیج پوری آنکھ کھول کے دیکھا، کہتا 360 دن سال میں ہوتے ہیں اسلامی سال کے، اور 100 دن باقی رہ گئے رمضان کے۔ رمضان کے 30 دن نکال دے تو باقی کتنے گزر چکے ہیں؟ 230 گزر چکے ہیں، اور 100 دن 230 دنوں میں کتنے پارے پڑے؟ باتوں سے بات نہیں بنے گی، اصلاح سے بات بنے گی۔ تقریروں کی ماشاءاللہ سبحان اللہ کا بہت فائدہ ہے، مگر صرف تقریر میں کہنا کہ روز کہنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہر رکعت کے آغاز میں کہنا ہے۔ اللہ اکبر صرف جلسہ سنتے نہیں کہنا، اذان کا اللہ اکبر بھی سننا ہے، اقامت کا اللہ اکبر بھی سننا ہے، اور نماز کا آغاز بھی تکبیر تحریمہ کا کیا ہے؟ رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر، قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے تو جس کو یہ توفیق مل گئی کمال ہو گیا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ 100 آیتیں۔ عرفان آپ کو ایک بات بتائیں گے، میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ میں کل میٹنگ میں نہیں تھا، یہ کسی میٹنگ میں گئے تھے، کسی بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ ہماری جماعت سے محبت تو کرتا ہے، وہ جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جس بندے کی زندگی میں تہجد نہیں، وہ محبت کرنے والا تو ضرور ہو سکتا ہے، کہ جماعت سے محبت کرتا ہے، جماعت میں ہے، مگر وہ کہے میں جماعت کا کارکن، جماعت کا مسئول ہوں، یہ میری جماعت ہے، تو جو یہ کہتا ہے میری جماعت ہو تو اس کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے؟ یہ کل پیغام لے کے آئے۔ تو وہ بزرگ ایک حدیث بہت سنایا کرتے ہیں، میں 100 آیتوں سے سنا رہا ہوں۔ جو 10 آیتیں تہجد میں پڑھے تو وہ غافلوں میں نہیں۔ اور پھر انہوں نے نصاب بھی بڑا بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، 6 آیتیں اور 4 آیتیں ملا دیں تو کتنی ہو جاتی؟ 10۔ یہ آیتوں کا حساب بھی انہی کو آتا ہے جو پڑھتے ہیں۔ جو 100 آیتیں پڑھے تو وہ کون ہیں؟ قانتین، فرما بردار۔ تو میں نے پوچھا کہ 100 آیتیں کس طرح آسان ترین پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آخری پارے سے پڑھ لو تو بہت ہے، مگر سورہ واقعہ کی 96 آیتیں پڑھو اور سورہ اخلاص کی 4 پڑھو تو یہ واقعہ اور قل ھو اللہ کتنی ہوگی؟ 100۔ جو پڑھتے ہیں ان کو بہت یاد ہے کہ کہاں پہ کتنی، اور جو 1000 آیتیں پڑھے وہ کون سے؟ مقنطرین، خزانوں والا۔ تو حذیفہ کہنے لگے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کہ 100 آیتوں پہ میں نے کہا کہ رکوع کریں گے ایک پارے پہ، پڑھتے گئے حتیٰ کہ سورہ بقرہ پوری کر دی۔ 2.5 پاروں کے قریب سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے رکوع کیا، کہتے نہیں سورۃ النساء شروع کر دی، کیونکہ حدیث میں ترتیب اس لیے میں اس کو ترتیب کو بدلتا نہیں۔ سورۃ النساء مکمل کی تو میں نے کہا اب رکوع کریں گے، سورۃ النساء مکمل ہوئی تو آل عمران شروع کی، 5.25 پارے کتنی رکعت میں پڑھے؟ اور جو کہتا ہے کہ 5 مہینوں میں 5 پارے نہیں پڑھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں کتنے پڑھے؟ اور پھر آپ کا پڑھنا، فرماتے ہیں ہر آیت پر رکتے تھے، جہاں رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے رحمت مانگتے، اور جہاں عذاب کی آیتیں آتی تو اللہ سے وہ نبی
جو ایک رکعت میں 3 سورتیں پڑھ جائیں طویل ترین، وہ ایک آیت پڑھ کے رات گزارتے ہیں۔ حدیث میں نے پڑھا، سجدے میں بھی پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا۔ یہ آیت پڑھتے گئے، روتے گئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا، جا پوچھ۔ اور محدثین پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے فرشتہ بھیجا تو ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کی سنت ہے، اس کی محبت ہے۔ اللہ کو فرشتوں سے نہیں پتہ لگتا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کبھی بھی کوئی یہ نہ جانے کہ اللہ نے اس لیے فرشتے کو بھیجا کہ اللہ کو پتہ نہیں، یہ بہت باریک بات ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دی کہ محدث جب یہ لکھے گئے کہ اللہ نے فرشتے سے کہا جا پوچھ، تو ساتھ لکھا ہوگا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کروتے کیوں؟ کھاؤ مت، اللہم امتی۔ جبرائیل امی کو واپس بھیجا، روئے مت، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے راضی کریں گے، ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ ایک رات میں ایک آیت پڑھ پڑھ کے رو کے گزاری ہے اس امت کے لیے، اور اللہ سے خوشخبری لے دی کہ ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے پریشان نہیں کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ امت کیا جانے، ایک ایک بندے کو قیمت دی ہے، ایک ایک بندے کو تیار کیا ہے، ایک ایک بندے کی اہمیت ہے۔ ہم بہت دور نکل گئے اپنے دین سے اور دین کی پہرے داری سے اور امت کے تصور سے۔ برادریاں پیش نظر ہیں، علاقے پیش نظر ہیں، زبانیں پیش نظر ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ امت ہونا، مسلمان ہونا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ اپنا علاقہ، قوم، اپنی چیزیں، اپنے کاروبار، اپنی دکانیں زیادہ اہم کیا ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اپنے بچوں کو دین زیادہ سکھاتے ہیں یا جو سکھا رہے ہیں وہی سکھاتے ہیں؟ 16 سال کے بچے کو قرآن مجید نہیں آ رہا، بیٹی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور اسے 2 پارے اوپر سے دیکھنا پڑھنا نہیں آتا، جو نماز 50 سال سے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ آتی کہ بغیر ترجمے کے؟ سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کا ہر فن سیکھا، دنیا کی ہر زبان سیکھی، دنیا کی ہر چیز سیکھی، نہیں سیکھا تو کیا؟ دین نہیں سیکھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم، اور پھر کہتے ہیں کہ برباد ہو گئے، رسوا ہو گئے، لٹے گئے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی مہنگائی آ گئی، کبھی بے روزگاری آ گئی، کبھی خون بہتا ہے، کبھی دہشت گردی، کبھی انارکی، کبھی فساد، دلوں کا بے قراری، بیماریوں کے گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اے لوگوں سنو، تمہارا رب تو کبھی بھی ایسا نہیں جو بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اگر یہاں کے رہنے والے کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ اصلاح ہو جائے گی تو بستیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ملک ٹھیک کرنے ہیں، علاقے ٹھیک کرنے ہیں، دیہات ٹھیک کرنے، اسلام آباد کو اسلام کے مطابق لے آؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہی دعوت لے کے پھرتی ہے آپ کے پاس، مگر اگر اصلاح نہ ہوئی، بہت پریشان ہے روٹی کے لیے، ساری قوم روٹی کے لیے رو رہی ہے، کہ روٹی پوری نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے بھائیوں نے جنہوں نے پہاڑوں پہ کچھ دن گزارے، ان کو یہ زبانی یاد ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیری محتاجی کو، جس کے پاس عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اسے کہا نماز پڑھ، کہتا وقت ہی نہیں، یا ظہر میں نہیں آئے، ٹائم ہی نہیں لگا جی، عصر میں نہیں آئے۔ میں نے اس جمعے میں ایک بات کی قادسیہ میں کہوں یہاں پہ، عبدالجبار ناراض ہو جائیں گے، کہہ تو میں دوں، سخت بات ہے، کہہ دوں تو وہ ہے، میں نے کہا وقت نہیں ہے۔ جب بھی نماز کے لیے ایک آدمی کہتا ہے کہ وقت نہیں ہے، تو وقت ایک چھوٹے سا لفظ ہے، وقت، وقت کی جمع اردو میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو بات بھی بڑی کرے بندہ،
جب کوئی کہے نماز نہیں پڑھنی تو وقت نہیں ہے نہ کہے، کیا کہے؟ بولے نا، اس کی جمع کریں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کو جواب بھی پڑھا دیں۔ کوئی کہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آئے تو کیا کہے آگے سے؟ اونچی سے کہے نا، اس کا فائدہ بہت ہے، بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے اندر سے۔ یہ نہیں کبھی آئندہ سے کہنا ٹائم نہیں ملیا، وقت نہیں ہے، ویلا ہی نہیں لگا جی، وہ کمہ چی پھسے رہی دا، ویل ہی نہیں ملتا۔ جب بھی کوئی کہے نماز کے لیے نہیں آئے تو کیا کہنا ہے؟ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے تو کیا کہنا ہے؟ آپ تو پریشان سے لگ گئے اس جملے سے۔ کوئی غلط بات ہے، وقت کی جمع کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو وقت کو جمع کیا نا، تو آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ اسے کہو کہ وزیر اعظم کو نہیں ملے، کہندہ ساڑی کتنے اوقات ہے یار، تو اتھے فلانے بندے شادی تو نہیں آیا، انہوں نے کہا ساڑی کتنے اوقات ہے، اسی کتنے، وہ کہا مسجد اللہ دے کارج کیوں نہیں آیا، وہ کہا ساڑی کتنے اوقات ہے۔ یہ تو نیک بندے جنہوں اللہ چلتا، کوئی مسجد میں نہیں آتا، جسے اللہ بلاتا ہے وہی آتا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک بھی اسی کے فضل سے ہے، اور اللہم انی اسألک من فضلک، یہ بھی اسی کی توفیق سے آتا ہے تو رحمت مانگتا ہے، جاتا ہے تو فضل مانگتا ہے۔ آتے رحمت کا سوال کرتا ہے، جاتے فضل کی جستجو کرتا ہے۔ دو ہی تو زندگی میں چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت ہو جائے اور اللہ کا فضل ہو جائے تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ آتے قدم دایاں رکھتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہم افتح لی، اللہ رحمت کا دروازہ کھول۔ مجھے امید ہے، حدیث نہیں ہے، میرا یقین ہے، میرا رب پکارتا ہے کہ میرا دروازہ بند ہی کرتا ہے۔ بندے تو ہی نہیں آتا، میں تو کبھی سویا نہیں، میں کبھی چھٹی پہ نہیں گیا، تو آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو نے جانا نہیں مجھے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے تو کبھی غنودگی بھی نہیں آئی، مجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی، میں کبھی سویا نہیں ہوں، میں نے اتوار کی کبھی چھٹی نہیں کی، کبھی جمعے کی چھٹی نہیں کی، تو دن کا گنہگار رات کو پکارے، رات کا گنہگار دن کو پکارے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا کے کہتا آؤ کوئی ہے معافی مانگنے والا، زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے، ایک توبہ کر تیرے سارے گناہ معاف کرو۔ تو آ تو صحیح، تو بالشت آئے گا میں ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دونوں ہاتھ آؤں گا، تو چلے گا میں، بندے پہل تو کر، بندے پہل تو کر، آغاز تو کر، دیکھ میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس کے لیے رحمت کھول دے، جس پہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ اکبر، لوگوں کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، جس پہ اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر دے اس کا کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو کہا تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا اور تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، تو ساری تنگیاں تیری کام ہی نہیں نبڑ دے، ویل ہی نہیں ملتا، کہا تو میرے لئے فارغ ہو، میں تجھے ویسے فارغ کروں گا، تیرے کام میں برکت۔ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا 8-9 بجے لوگ کام کر کے کسی بورڈ کے نیچے سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے، 2-2 گھنٹے لوگ کی دوپہرے سوندے، بیبیاں بیٹھ کے کتے چھج بنا دیاں، کتے چھابیاں بنا دیاں، نالے بنا دیاں، گلاں کر دیاں، عصر ویلے لوگ کام شروع کر دے، مغرب ویلے روٹی کھا کے 2-2 گھنٹے بندے چارپائیوں پہ باتیں کرتے تھے۔ اب لوگ 18 گھنٹے کام کرتے اور پوری پھر بھی ایک بابا کماتا تھا، 18 کھا لیتے تھے، 6 مہمانوں کو بھی کھلا لیتے تھے، اور کھاتے بھی پیزے نہیں تھے، شوار میں دیسی گھی کھاتے تھے، مکھن کے پیڑے کھاتے تھے، دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے تھے، برائلر نہیں دیسی مرغیاں کھاتے تھے لوگ، گندم خالص چکی سے پس کے آتی تھی لوگوں کے گھروں میں، اب بھی کہتے خوراکاں کھا دیاں نے، ڈول پھڑ کے دودھ کا یوں پی جاتے تھے لوگ۔ اللہ نے رحمتیں برکتیں اتنی دی تھی، ایک ایک بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ پورا گھر چلواتا تھا۔ اب گھر کا بندہ کما رہا رو رہا ہے، رو اس لیے رہا ہے کہ ناشکری ہے،
ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، بھوک زیادہ ہے کہ ناشکری؟ بہت کچھ ہے، شکر نہیں ہے، بہت کچھ ہے، اصلاح نہیں ہے، بہت کچھ ہے، اللہ کی بندگی کم ہو گئی۔ آئیں، پہلی اور میری اہم دعوت تھی، اصلاح کا عمل شروع کریں۔ دوسری بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں، مایوسی ختم کریں۔ کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرنا اور نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا۔ اے پاکستان دے حالات نہیں کدی ٹھیک ہونے، اور جی کشمیر نہیں آزاد ہو سکتا ہے، غزہ دا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اے جو مرضی کرو پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو مرضی کرے، امیر صاحب جو مرضی کرن، عرفان صاحب سانو آ کے بڑیاں گلاں سنان دے، عبدالجبار صاحب، اور یار این جی رہنا، یہ کوئی کام کے لوگ ہیں، مایوس لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مایوس آدمی، اس کی تو اسلام میں جگہ ہی کوئی نہیں۔ اور جی جنہ مرضی کھاپ لو، پاہمیں جہاد دی گال کرو، پاہمیں دعوت دی گال کرو، پاہمیں جلسہ، حالات نہیں کدی ٹھیک ہونے۔ کیا مسلمانوں یہ بات ٹھیک ہے؟ اور پاکستان نے تو کلی یہ گلیجے بدنا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں میری زندگی میں 30 سال سے زیادہ دعوت میں گزر گئے ہیں، جس میں 25 سال صبح پھرا ہوں علاقہ۔ جو بلوچستان آج بھی ہمارے پاس ہے اللہ کی توفیق سے، اور قیامت کی صبح تک یہ پاکستان رہے گا، اور یہ صوبے اور علاقے ایسے رہیں گے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ پتہ نہیں وہ ہمارے شاعر پڑھتے، مجھے شعر آتے نہیں ہیں، ورنہ میں بھی سناتا۔ پتہ نہیں پاکستان کہ ہندوستان دے اندر پھر بناواں گے پاکستان، وہ پتہ نہیں اس طرح کی بات کرتا ہے کہ صبر کرو، ہندوستان میں ایک پاکستان پھر ہم بنانے کو بنیں گے۔ ایک پاکستان بناواں گے پھر ہندوستان دے وچ، وہ عرفان کو آتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک پھر پاکستان، اور بہت پاکستان بننے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، دین سے جڑ جائیں، اور اہلیت پیدا کریں، اور مایوس لوگوں سے بچ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کے کچھ سیکورٹی فیچرز تھے، کوئی انٹرنیشنل پرابلم تھا، ہم نے پاسپورٹ چینج کیا ملک نے، یہ پچھلے مہینے چند ہفتے پہلے ہوا۔ پاسپورٹ پاکستان میں چینج ہو رہا تھا، اور سارے ملک میں کیا شور پڑ رہا تھا کہ پاسپورٹ چینج ہو رہا ہے یا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ نہ اگلی گل دا پتہ نہ کہندا جڑا ہن پاسپورٹ بن کے آنا اے وچ اسرائیل نہیں لکھیا ہونا، تو جڑا بن کے آیا پہلے تو بھی گوڑا کی لکھیا ہویا کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے قابل مینشن ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے پاسپورٹ میں اپنے پاسپورٹ کو لے کے چومتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ چلیں ایک اور کچھ کام کریں، مایوسیوں سے نکلیں۔ میں نے دنیا کے اسلامی ملک بھی دیکھے ہیں، کافروں کے ملکوں میں بھی گیا ہوں، ملک میں بھی اکثر علاقے میں، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے سارا ملک دیکھا، ملک بہت بڑا ہے۔ دبئی میں یہودی دیکھنے ہو تو کتنے مل جائیں گے؟ کالے ہیٹ، پوری داڑیاں، اور وہی وہ پینٹ شرٹ بلیک انہوں نے پہنے ہوں گے، جتھوں کے جتھے آپ کو دبئی میں۔ ہمارے یہ ملک ہے ابھی جنگ کا ان کو بہت بڑا مرحلہ رہا، ایران، ہزاروں کی تعداد میں یہودی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں؟ لاکھوں کی تعداد میں یہودی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اگر ان کے پاس یہودی رہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں تو ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ دبئی آپ کو بتایا، باقی انڈونیشیا میں یہودیوں کی بستیاں میں نے دیکھی ہیں، بینکاک چلے جائیں، دنیا یہودی بے شمار ہے، دنیا میں پھیلے ہوئے ہر جگہ۔ آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ اس نے پاکستان میں فلاں جگہ یہودی دیکھا تھا؟ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کوئی چھپا ہوا ہوگا۔ فلاں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، کراچی میں اتنے یہودی، اسلام آباد میں اتنے یہودی ہیں، فلاں جگہ یہودیوں کا آفس ہے۔ میں نے زندگی میں نے کم از کم پاکستان میں یہودی، یہ چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی بات بتائی ہے۔ اگر کسی کے دل میں خیر ہوگی تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے پاکستان میں کبھی یہودی، وہ پاکستان میں سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے والوں کو چھوڑ دیں، 9/11 کے بعد امریکہ سے جنگ ہو رہی تھی، ہم جنگ لڑ رہے تھے، اور پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں کیا پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر امریکہ کی سب سے بڑی چھاؤنی آ گئی ہے، پینٹاگون کا نیا دفتر کہاں بن رہا ہے؟
یہ چوکنگ ہوئی تھی پورے ملک میں. بلیک واٹر آ گیا ہے, ہمیں فارغ کر دیں گے, امریکی بغیر ویزے کے پاکستان آئیں گے اور امریکہ نے پاکستان پہ قبضہ کر لینا ہے. یہ باتیں میں سنتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا اللہ سے ڈر جاؤ, پاکستان رہے گا اور امریکہ بھاگ جائے گا. پھر صرف بھاگا کہ ہارا؟ ہم نے اس کی ہار آنکھوں سے دیکھی ہے, ہم نے اس کا بھاگنا آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہ آج بھی جو ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے پاکستان سے محبت ہے, اسے پتا کہ ٹھکائی بہت کرتے ہیں. وہ ہندوستان کو بھی یہی سمجھاتا ہے کہ پتر پیار پیار نہ لگے نے, میں بھگت کے آیا ہے تے تیرے 6 نہ گراتے نے, میں 8 کر کے تینوں 10 نہ وا ہے 6 نے 10 نہ تینوں 8 ہے, بچ جائے نہ تو میرے تازہ تازہ زخم ہے. بندہ ایک جگہ کٹ کھائے نا دوسرے کو بھی سمجھاتا ہے بچ کے رہ. یہ ملک ہے اللہ کی توفیق سے آپ کا کہ دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں اس وقت کس ملک کی بات ہو رہی؟ پاکستان کو ساری دنیا قبول کر رہی سوائے ہاں اور نہیں چھوڑے اسرائیل دی ایسی تیسی انہوں کی سمجھنے ساڑھے ملے دے برابر اسرائیل رولا نہیں ہے. فیصل آباد بڑا اور اسرائیل, فیصل آباد کی آبادی زیادہ اور اسرائیل کی آبادی تو کوئی نہیں, کوئی چکر نہیں ہے. پاکستان کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جاتا. پاکستان کی سب سے زیادہ بے قدری کس ملک میں؟ اور پاکستان کے نوجوان اتھے کی پیا ہے. یہاں پہ اچھے بڑے افسر لگے ہوں گے, اچھا کام کر رہے ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے کسی, اور یہاں سے جائیں گے یورپ میں اور اتھے جا کے کی کریں گے چوکیداری. ہمارا ملنے والا ہے وہ اچھا کھا رہا, یہاں اس کا کوئی 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی, کمپنی نے گاڑی دی تو پوت چلیا یورپ جانا ہے تو اتھے ماشاءاللہ صبح تو لے کے شام تک کی کرتا ہے, سٹور تو کارٹون چکتا ہے تے گڈی چلا کھتا ہے, پھر واپس آندہ ہے سارا دن کارٹون. ہمارا یہاں ایک پولیس آفیسر ہے بہت اچھا ملنے والا, اس کا بیٹا اتھے سرکاری گڈیاں پروٹوکول یہ وہ, تو اسے سمجھانا ہے یار کچھ کر, نہیں بھی اتنے کچھ نہیں باہر جانا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں تو سارا کچھ سرکاری تھا اور زندگی اور تھی. وہاں کیا کرتے ہیں؟ فلنگ سٹیشن کے اوپر پیٹرول ڈالتا ہے, یہ شام کو دن کو پڑتا اور شام کو پیٹرول پمپ پہ. یہ جڑے آگ کہنے نا سی یورپ بڑا کام کر دے, یہ ادھے تو بہت ہوٹلہ تے ویٹر ہوں دے نے تے ٹیکسی دے اتھے آکے اتھے انجی اتھے بھی پاتوں کی کرنا. یار میں بھی اتھے کام ہی کر رہے ہیں, میں بھی اتھے کی کر رہے ہیں. موسٹلی ہوٹل پہ ویٹر ہوتے ہیں اور باقی جو بچ جائیں تو کیا ہوتا ہے ٹیکسی کے. یہ تو میں یورپ کی بات کرتا ہوں. دبئی کی گرمی میں اور سعودیہ کی گرمی میں سٹیل فکسنگ کا کام کرنا, یہ لوہے کی شٹرنگ کا کام کرنا اور سریے کا کام کرنا 53 ٹمپریچر میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 70ویں منزل پر ٹنگے ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے باہر رہنا. یہ ساریاں موجاں کتنے ہیں. میں ایک ملک میں نے آدمی سے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو مجھے جگہ بتاؤ. کہنے لگا پا جی اے جلے تسی 10 دن لیا دے ساریاں سیرہ تسی کر دیو, میں اپنے کاروبار تو اپنی مزدوری تو ڈیرہ کہتے ہیں اس کو, ڈیرے تے آنا تے ڈیرے تو اتھے جاننا. منو کی وہ بیگ لے کے نا اس نے تکیہ بنایا تھا, تکیہ نہیں خریدا تھا جس میں کپڑے رکھتا تھا بیگ میں, اسی کو جس طرح ٹرین میں نہیں ہم سوتے. تو میں کہا ایک تکیہ لے لا, کہندہ اننے پیسے نہیں ہیں. اے پچھوں جڑے آندے نے نا سندیسے سارے پیسے ہوتے بھیجی دے نے, آپ تے 1 دن سالن پکائی دے 6 دن گرم کر کے کھائی دے. یہ دور کے اتھے جننے ویلے نا جنہوں کوئی کام نہیں ہے, پاکستان کوئی حالات نہیں. 100-150 کے کپڑے استری کرائے گا, 50-60 روپے دی جتی پالش کرائے گا, 100-150 دی شیف شوف کرائے گا, 100 روپے دا لوڈ پوائے گا, 200 روپے دی چاہ پیے گا, سارے دن بہ کے 800-900 روپے شام تک خرچ کر کے کہے گا ملک دے حالات کی نے. بولو تو صحیح. ان کو کام کر لا, مزدوری کر لا, کہندہ ساڑھے شایان شان ہی نہیں. میں نے کتنوں سے رویا, مزدور لے آئے گھر میں. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, میں لاہور کی بات کرتا ہوں. صبح کو جائیں آپ 9-10 بجے, 8 بجے مزدور کا وقت ہے, آپ 9-10 بجے جائیں مزدوروں کے اڈے پہ. پاجی مزدور چاہیے, مزدور چلنے کے لیے تیار ہے یا ایک فیکٹری خریدنے کا معاہدہ آپ کے ساتھ کرتا ہے؟ کہتا چلو میں مزدوری کرنا گا. پاجی مزدوری کی کراؤ گے؟ اٹھان دا کام میں, مٹی دا کام میں, پہلی منزل دا کام میں, دوجی دا ہے, تھلے دا ہے, کنے بجے. وہ آپ سے اتنی باتیں طے کرے گا کہ آپ اس کو ایک مزدوری کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ پورا مکان خریدنا ہے. ہاں
ان کو یار دوسری منزل ٹکٹاں چلانی ہیں، نہیں بھائی میں اتنا نہیں کام کر سکتا جی پہلی منزل تک ان کو یار تیری ادھی دیہڑی ٹوٹی پئی کہندا ساری توڑ لیں گے کریں گے مرضی۔ اچھا بھائی جیسے تو آجا چلے 4:30 بجے اس کے 5 بج جاتے ہیں، 4:30 بجے اس کے دنیا میں 8 گھنٹے کام کا مطلب 7.5 گھنٹے نہیں ہیں، نچڑ جاتے ہیں لوگ۔ تھے ماشاءاللہ میری تو یہ حفظ والے اساتذہ کے بارے میں آج کل ایک رائے میں کیمپین کر رہا ہوں کہ دوران حفظ جب بچوں کی منزل سبقی سبق سنیں گے تو موبائل پاس نہیں رکھیں گے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ادھر قرآن سن رہے ادھر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے تک استاد قرآن سندا ویڈیو دیکھ دا جے باقیاں دا کیا حال ہوئے گا۔ ڈاکٹر پیشنٹ دیکھتے دیکھتے بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، اتنے ٹائم نہیں لوگا، اتنے بندہ چینی لین چل جائے کرکٹ میچ ہوں 1 کلو چینی دینا پائی وہ کہندا یار ہجے اوور چل رہا پیا پتر کتوں اور جا کے لائے انہیں ویلے نہیں ہیں، وہ بندہ آؤٹ ہونے لگا 3 کلو چینی دے دیا میں۔ یہاں بندے کو صرف یہ کہہ دینا یا اے امرود نہیں پا رہے اے امرود پا، وہ کہندا بھائی اگلی ریڑی تے جاؤ جو میں پا رہے اے یہ ہاتھ نہ جلائیو۔ یہاں امرودوں والا آپ سے یہ مذاکرات کرتا ہے کہندا ہے اپنے ہاتھ نہیں جلانا اگلی ریڑی تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو 4:30 بجے اس مزدور صاحب کو ہم کہتے ہیں کل آؤ گے، کہندہ نما بندہ لا بلو ساڑھی آج لگ گئی ہے کل نہیں اسی آنا۔ بھائی اس ملک کو گالی مت دیں، یہاں اللہ کی میں اور بات کر کے اپنی بات جو کہنے کے لیے 47 میں ملک بنا، 48 میں جنگ لڑی ہے کہ جیتی ہے، 48 میں کشمیر آزاد کروایا اللہ کی توفیق سے، 65 میں جنگ لڑی، 18 سال کی عمر تھی ابھی بالغ ہوئے تھے۔ آج تک اس ظفربال اور اس چمنڈے کو جہاں میں کھڑا ہوں اس کی تاریخ ہے، ہندوستان سے پوچھو اس بارڈر پہ کیا ہوا تھا، سیالکوٹ پہ حملہ کریں گے، لاہور پہ قبضہ کریں گے، شام تک پنڈی پہنچیں گے۔ میں بارڈر کا رہنے والا ہوں، عرفان نے سب دیکھا ہے، بی آر بی بھی ہمارے سامنے، عزیز بھٹی بھی ہمارے سامنے، باغا بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ طیارے ایم عالم کے 55 سیکنڈ میں آج تو ہم نے 6 گرائیں، 5 ہم نے 65 میں گرائے تھے، 2 گرفتار کر کے لائے تھے، طیارے گرفتار کیے تھے، بندے نہیں، ابھی نندن نہیں، پورا طیارہ لائے تھے۔ اور ایک فاتح قوم ہے اللہ کی توفیق سے، 58 اسلامی ملکوں میں دوسرا پاکستان نہیں ہے۔ بھگت لیا قطر نے، امریکہ کو اڈے دیے، 10,000 امریکی قطر میں قیام پذیر، قطر پہ ہی اسرائیل کا حملہ ہوا، قطر کا بادشاہ بول کے کہنے لگا صرف اسرائیل یہ کہے کہ آئندہ نہیں کریں گے تو ہم قبول کر لیں گے، معافی کا لفظ بھی نہیں آیا۔ اسرائیل کہتا جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، کہتا آپ نے بھی کہا ٹھیک ہو گیا، ہم نے بھی کیا کہا۔ یہ ٹھکائی کا سسٹم ایک ہی ملک کے پاس ہے۔ ایران کے ساتھ پہلی رات میں جو ہو گیا تھا، ایٹمی سائنسدان، انٹیلیجنس چیف، آرمی چیف، بڑے بڑے سارے لوگ، پورا ان کا برین، ان کا سارا انٹلیکچل لیول، ان سب کے جتنا بھی اعلیٰ ترین طبقہ تھا کتنی راتوں میں گیا؟ باہر سے نہیں، اندر سے ڈرون اڑے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ایران کا پالسا پلٹا اور ایران کی پارلیمنٹ میں نعرہ لگا تشکل پاکستان، جنگ امریکہ کی اور ایران کی ہوئی، اسرائیل اور ایران کی ہوئی، اور پارلیمنٹ کے اندر نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ جب ذہن منفی ہو تو کچھ نہیں سوچتے۔ حرم کی پہرے داری، عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، کہنے لگے اس بڑا انتظار کہ شاید یہ بیت اللہ کی بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ کہا نہیں میں بیت اللہ کی بات نہیں کرتا، یہ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کر لے گا، تیرے بندے میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں تو اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اس گھر کا مالک بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، جو کام اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے لیتا ہے پاکستانیوں تم سے لے لے تو یہ سعادت نہیں ہے۔ حرم کی کوئی پہرے داری نہیں کر سکتا سوائے یہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ایٹم اللہ نے آپ کو دیا، قوت طاقت اللہ، 71 میں بنگلہ دیش ٹوٹا، آج بھی زخمی ہے، مگر آج بنگلہ دیش سے آواز آتی ہے ایک قوم 2 ملک۔ ورنہ ہم روتے تھے یہ کہتے کہ گاندھی کیا کہتی تھی، اندرا گاندھی، سونیا گاندھی نے کیا کہا تھا، ہم نے نظریہ پاکستان کو کہاں ڈبو دیا؟ خلیج بنگال میں ہم نے بنگلہ دیش پاکستان سے چھین لیا۔
حسینہ واجد دوڑ گئی ہے اور بنگلہ دیش میں آج پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں. آج یوم اقبال پاکستان میں بھی ہے اور آج یوم اقبال ڈھاکہ میں بھی ہے. کسی کو یہ مثبت چہرے نظر آتے کہ حالات جا کس طرف رہے ہیں. اور یہ 6 مئی اور 7 مئی کام ٹھیک کریں اور آگے بڑھیں. مودی کہتا ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے تھے اور پاکستان نے ہم ہی پہ حملہ کر دیا. مرید کے پہ، کوٹلی میں، بہاولپور میں بتیرا کچھ انہوں نے کیا. مگر پھر جو ان کے ساتھ ہوا، روس بھی رو رہا ہے S-400 کے ساتھ، فرینچ بھی رو رہے ہیں رافیل کے ساتھ، اور اسرائیل بھی رو رہا ہے ڈرون کے ساتھ. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ٹوکری کر دی. اللہ کی توفیق سے پاکستان نے جو سسٹم جام کر دیا. میں اللہ کے گھر میں اللہ کے توکل پہ، اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں آنے والی آدھی صدی میں 50 سال میں ہندوستان کی جرت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ بھی لے اللہ کی توفیق سے. بتاؤ کیا اس ظفر باد سے آپ نے نہیں مارا 10 مئی کو؟ اس بارڈر سے آپ نے نہیں مارا ان کو؟ اس کشمیر کے ساری LOC پہ اتنا مارا ہے کہ وہ اپنی چھاؤنیاں چھوڑ کے اور اپنی پوسٹیں چھوڑ کے جگہ نہیں ملتی تھی ان کو. دنیا کی ٹرمپ کہتا مجھے میری منتیں مودی کر رہا تھا کہ میری جان چھڑا دو، یہ تو میرا چھوڑیں گے کچھ نہیں. اس کے پائلٹوں نے جہاز گراؤنڈ کر دیے اور کوئی جہاز اڑانے کے لیے تیار، اس کا کوئی فوجی پوسٹ پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. بجلی ان کی بند، ڈیم ان کے رک گئے، ٹرینیں ان کی رک گئیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. ڈرون میرے گھر کے اوپر بھی آئے تھے ہندوستان کے، اڑا کے رکھ دیے پاکستان نے اللہ کی توفیق سے. ایک فوجی کھڑا ہے اور ان کی قوم ڈر رہی تھی، اور پاکستان میں شغل کس کا لگا ہوا تھا؟ یار جنگ لگ دی کیوں نہیں؟ اسی تو انتظار سے بیٹھے ہیں یہ دبئی جا کے جنگ لڑنی. ہر بندے کو جنگ کا خوف تھا یا شوق تھا؟ ہونا نہیں چاہیے، حدیث میں منع ہے، مگر قوم ڈٹی پڑی تھی. یار جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. یہ قوم ہے اللہ کی توفیق سے. مسلمانوں آج غزہ کے مسلمان مسئلے پہ بھی مایوس نہ ہوں. نہ سعودی عرب پہ دل برگشتہ کرو، نہ پاکستان. یہ حکم باقی ایک بات موٹی سمجھو، یہ کوئی بلی زمانے کے ولی اللہ نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، مگر جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، جو لوگ پالیسیاں بناتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کے اندر ابھی تک خیر موجود ہے اسلام کے بارے، پاکستان کے بارے. ورنہ بنیان مرصوص، فتح مبین یہ نام بسم اللہ. اور جب پاکستان کے فائٹر چڑھے تھے تو وصیت ناموں پہ دستخط کر کے گئے تھے. صرف خود ہی گئے تھے کہ ایئر چیف بھی فضا میں تھا. یہ آسان نہیں ہوتا کہ کسی فورس کا چیف بھی فضا میں خود طیارہ اڑا رہا ہو. اور ہر بندہ شہادت کے پروانے پہ دستخط کر کے گیا. جا رہے ہیں، آئے نہ آئے اللہ وارث ہے. ایک دفعہ جانے دو پھر دیکھیں گے. میزائل پھینک کے کسی طرف پہنچے کہیں، یہ اللہ کی بات تھی. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ غزہ کے مسلمانوں نے 65,000 لوگوں نے قربانیاں دی. حماس آج بھی موجود ہے، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے، سرنگیں ان کی موجود ہیں. اور اسرائیل میں خوف ایسے ہی ہے. انشاءاللہ اسرائیل تسلیم نہیں ہوگا. انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا. ہم انشاءاللہ وہ پیکج بنے گا کہ جب لوگ عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، تو بیت المقدس سے بھی ہو کے بائی روڈ جو لوگ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. شام سے گزرتے، فلسطین سے گزرتے بیت اللہ پہنچا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے سفر پہ چلا کریں گے انشاءاللہ. عراق سے شام، شام سے فلسطین، فلسطین سے حرم. یہ روٹ کس کا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رستے پہ چلا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہونا ہے. مگر بات صرف اتنی کہتا ہوں، اگر تو کچھ کام کریں گے، اگر پر امید رہیں گے تو یہ سارا سفر ہے. او جی پاکستان اسلام نہیں آنا. جنی مرضی انبیاء دی سیاست بھی سنی ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نظام بدلے گی، ایک کشمیر بھی آزاد نہیں. اچھا جو کہتا ہے نظام نہیں بدلے گا اس کی بھی مرضی ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظام بدل دے گا. دونوں میں سے اچھا کون رہا ہے؟ جو محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور مایوسوں کے گھر میں بیٹھا ہے. دونوں میں سے اچھا کون رہا ہے؟
تو ہے زیادہ کون ہے؟ نیگیٹیوٹی۔ ایک پوسٹ موبائل پہ کر دو پاکستان کے حق میں تو لوگ اس کے حق میں باتیں کریں گے، اور نہیں جی نہیں تانوں کوئی نہیں پتا ہے کہ فوج دی گل ہے۔ فوج کو ایسے سمجھ لیں جی میں کوئی ہندوستان دی فوج ہے، او بھائی وہ ہماری فوج ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، ہم اس کے کردار کو جانتے ہیں، وہ کوئی بیگانی نہیں ہماری ہے۔ اس وقت بھی ملک میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے کون ہیں؟ روز جنازے اٹھتے ہیں اور کبھی آپ سے احتجاج نہیں کرتے۔ افغانیوں ڈر جاؤ اللہ سے، ہم نے 45 سال تمہارے ساتھ بھائیوں جیسی وفا کی ہے، تمہارا خون سفید ہو گیا، تمہاری آنکھیں پتھر کی ہو گئی، تم نے ماتھے پہ آنکھیں رکھی ہیں، تم دلی میں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری عزتوں کے محافظ بھی ہم ہیں، تمہاری بہنیں بیٹیاں اس ملک میں تھیں اور روس کے خلاف تم نہیں لڑے تھے، تم سے پہلے ہم لڑے تھے، ضیاء الحق وہاں موجود تھا افغانستان کے اندر۔ تمہیں معلوم ہے کہ امریکہ کی جنگ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، تم تو چھوڑ کے بھاگ آئے تھے قندار سے۔ تمہیں پہاڑوں پہ پھر کس نے کھڑا کیا تھا جب امریکہ آیا تھا؟ قندھار کابل خالی کر کے تم نکل گئے تھے۔ جانتے ہم، زیادہ بہادر مت بنو، یہ بہادری کی داستان بھی پاکستان کی تھی، نام تمہارا تھا، کام پاکستان کا تھا۔ امریکہ کو بھی آج پاکستان پہ غصہ ہے، اتنی جلدی نظریں مت بدلو۔ دہشت گرد تمہارے، ہمارا اتنا تقاضا ہے کہ جو دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی اس کو روکو، نہیں روکو گے تو انشاءاللہ ہمیں روکنا آتا ہے۔ اور ہم آج تک تمہیں بھائی کہتے ہیں، کہتے رہیں گے اسلام کے رشتے سے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہمارا خون بہائے اور پھر ہم اسے ہمسایہ تو کہیں گے، بھائی نہیں کہے۔ جو بھائی خون بہائے پھر اسے بھائی کہنا اچھا نہیں لگتا۔ جو بھائی دشمنوں کے گھر میں بیٹھ کے بھائیوں کو دھمکیاں دے، ہم اس کو بھائی کہتے ہیں مگر یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ کلیئر میسج ہے پاکستان کا، کسی کے لیے نہیں، اور پاکستان کی جماعتوں کے لیے بھی میسج ہے۔ پاکستان میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کام کی۔ 6 مہینے میں 2 واقعات ہوئے مرید کے میں، 6 مہینے میں ایک شہر ہے مرید کے آپ کے قریب کا 2 واقعات ہوئے۔ ایک 6 مئی کو میزائل گرے، مسجد گر گئی، گھر گر گئے، 3 لوگ شہید ہوئے، شہیدوں کا جنازہ تھا، جنازہ میرے جیسے گنہگار بندے نے پڑھایا۔ وہ جنازہ پڑھانا آسان مسئلہ بنا یا ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا؟ امریکہ نے، ہندوستان نے اس جنازے کی وہ شور کی، میری تصویر لے کے کہاں جنازہ پڑھنا پڑھانا مسئلہ تھا یا پہلی صف میں لوگ کون کھڑے تھے؟ کسی کو نہیں یاد کہ وہ کون تھا، فوجی تو 2-4 تھے، سارے ہی کھڑے تھے، پوری لائن تھی، پورا ملک کے جتنے لوگ تھے ہر جگہ پہ آئے۔ عام سول لوگ شہید ہوئے اور اون کس نے کیے؟ حکومت نے۔ ان کا آپ بعد میں جو کرنا کر لیں، ان کو پروٹوکول ہم دیں گے، ان کو دفن ہم کریں گے، بھائی تمہارا کیا لینا دینا؟ تم اور لوگ ہو، تو کور کمانڈر ہے، تو فلاں ہے، تو چیف سیکٹری ہے، تو IG پنجاب ہے، تم کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نہیں یہ ملک کا مسئلہ ہے، تمہاری جماعت کا نہیں، یہ ہم پہ حملہ ہوا ہے اور بدلہ بھی ٹھیک ہے ہوا، پھر جنگ لڑی ہے پوری۔ اور کوئی ملک سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اور ملک کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ ملک کسی کو روک دے۔ ایک 6 مہینے میں 2 واقعات ہوئے ہیں، یہ مت کہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، جو جس طرح چلتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح۔ ہمیں بھی بہت کہنے والے تھے ملک میں ٹکراتے کیوں نہیں، تسی چوڑیاں پائیاں نے، تسی ساری زندگی انجی چلنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ چل رہے ہیں، دنیا ساری کی مخالفت کے باوجود، ساری دنیا کی رکاوٹوں کے باوجود سیلاب میں سر فہرست کون رہا؟ آپ نارووال کی بات بتا دیں، شکرگڑھ کی بات بتا دیں، اپنے علاقوں سیالکوٹ کی بات بتا دیں، حکومتوں سے زیادہ کس نے کام کیا اللہ کی توفیق سے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ میڈیا دکھا رہا تھا، سب اکنالج کرتے ہیں، وہ جلال پور تک اور اچ تک اور یہ سارے جتنے علاقے ہیں، یہ جہاں جہاں سے حافظ آباد سے اور جھنگ سے جہاں جہاں سے سیلاب گزرا، دعوت کا کام ملک میں، سیاست کا کام ملک میں، خدمت کا کام ملک میں، محبتوں کے فروغ کا کام ملک میں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کرتے رہے اور اپنی اصلاح کرتے رہے، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔
انشاءاللہ ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، کشمیر کے مسلمان آزاد ہوں گے، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی، بنگلہ دیش پھر پاکستان کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ، برما کے مسلمانوں کو آزادیاں ملے گی، غزہ فلسطین کے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے، مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوگا، آگے بڑھیں، منزل قریب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ۔